السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہوں گے۔ اور آج آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عنبر ملک آج کسی شادی یا ایونٹ میں موجود ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، میں کسی شادی یا ایونٹ میں موجود ہی، لیکن یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا، آج میں بہت ہی زبردست اور بہت ہی امیزنگ جگہ پر موجود ہوں۔ سینٹورس کے قریب مسجد رحمت للعالمین ہے، جہاں پر ایک خوبصورت قسم کا شادی ہال قائم کیا گیا ہے، اور جہاں پر آپ کو اگر میں بتاتی چلوں تو یہاں پر جتنے بھی مسکین، یتیم اور مطلب وہ لوگ جو کہ شادی نہیں کروا سکتی اپنی بیٹیوں کی، تو یہ ان کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ اور اگر میرے اس طرف میں آپ کو دکھاؤں تو یہ باقاعدہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیبل لگے ہوئے ہیں، اور یہ ٹیبل کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پلیٹیں ہیں، بہت ہی خوبصورت ہیں اور یہ بڑے خوبصورت طریقے سے سجائی گئی ہیں۔ اور اگر اس طرف میں آپ کو دکھاتی چلوں تو یہاں پر تمام کیٹرنگ کا سامان اویلیبل ہے، گلاس، اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں یہ جگ ہیں، باقی ڈرمز ہیں پانی کے لیے، پلیٹیں اویلیبل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ باقاعدہ جو ہے جیسے ہوتے ہیں نا کیٹرنگ میں، جیسے بھی آپ جاتے ہیں کسی بھی شادی ہال میں تو آپ کو جیسے باقاعدہ ساری چیزیں ملتی ہیں، یہاں پر بھی موجود ہیں، تاکہ وہ لوگ جو اپنی بچیوں کی شادیاں نہیں کروا سکتے تو یہاں پر آ کر اپنی بچیوں کی شادیاں کروا کر کسی بھی قسم کی کمی کو محسوس نہ کریں، اور بڑے بھرپور طریقے سے اپنی بچیوں کی شادیاں کروا سکیں۔ باقی بھی میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو مزید وزٹ کرواتی ہوں اس مسجد کا۔ پچھلا میں نے آپ کو لیڈیز ہال دکھایا تھا، اس لیڈیز ہال کے اس طرف دیکھا جائے تو ایک اور دوسرا لیڈیز ہال ہے، اور تقریباً اس لیڈی ہال کے اندر 50 سے 100 لوگوں کو کھانا دیا جاتا ہے، اور یہاں پر ایزیلی وہ آتے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو ایک شادی آسانی سے 100 لوگ یہاں پر کھانا کھانے کے لیے آ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ میرے اس طرف دیکھ سکتے ہیں یہ کیٹرنگ کا سامان ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس کے علاوہ میں آپ کو باقاعدہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس شادی ہال کے اندر رکھی گئی ہیں، میں آپ کو اس کا وزٹ کراتی ہوں۔ ناظرین، جیسے بات ہوتی ہے شادی کی، اور شادی میں اگر وری نہ ہو، جیسے ہمارا ایک کانسیپٹ ہے ہماری پاکستانی عوام کے اندر کہ شادی میں وری نہ ہو تو شادی انکمپلیٹ ہوتی ہے، شادی مکمل نہیں ہوتی۔ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد رحمت للعالمین کی جو انتظامیہ ہے، انہوں نے پراپر جو ہے یہاں پر شادی کے جوڑوں کا انتظام کیا گیا ہے، جو ان کی انتظامیہ کی طرف سے گفٹ جاتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو یہ خوبصورت سی شیروانی جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ بھی مسجد کی جو انتظامیہ ان کی طرف سے دولہے کے لیے گفٹ ہے باقاعدہ۔ یہ آپ باقی بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ جتنے بھی کپڑے ہیں یہاں پر موجود ہیں جو کہ دلہا دلہن دونوں کو بطور تحفہ دیے جائیں گے۔ جی تو ناظرین، اس وقت بھی موجود ہوں مسجد رحمت للعالمین کے اندر، اور میرے ساتھ موجود ہیں مسجد رحمت للعالمین کے خطیب ڈاکٹر عبید الرحمن، اور مسجد رحمت للعالمین میں قائم کیے جانے والے شادی ہال کے انیشیٹو کے بانی ڈاکٹر عبد الرحمن۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ سر سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ انیشیٹو آپ نے کیسے لیا، کہاں سے آئیڈیا آیا اور کیسے خیال آیا آپ کو؟ دو صورتحال کا ہمیں سامنا ہے، ایک طرف ملک میں خوشحال لوگ ہیں جنہوں نے شادی بیاہ کے بندھن پہ اور اس تقریبات پہ فضول خرچی کا ایک ایسا کلچر بنایا ہے اور اتنا مشہور ہوا ہے کہ ہمارا عام متوسط طبقہ بھی اور عام شخص بھی اسی کی نقل کر رہا ہے، اور معاشرے میں یہی چیز پھیل رہی ہے، اور بہت سے خاندان اس ایک وقتی قسم کی خوشی یا وقتی قسم کی نمود و نمائش میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو اس کو ختم کرنے کا مقصد تھا، دوسرا بہت بڑی تعداد میں ہمارے سفید پوش طبقہ ہے، غریب لوگ ہیں، محنت کش لوگ ہیں، ان کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو شادی نہیں کر سکتے، بیٹیوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہمارے معاشرے میں ایک سارے ظالمانہ رسم و رواج بن چکے ہیں، اور پھر ظالمانہ مہنگائی ہے، اس میں وہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو عزت کے ساتھ آسانی کے ساتھ رخصت کر سکیں۔ تو ایک بیٹی کے لیے کم از کم بھی ایک ہوٹل یا ایک مناسب جگہ بیٹھنا، اور پھر اس کے کچھ مہمانوں کی مناسب مہمان نوازی کرنے پہ بھی 1.5 سے 2 لاکھ خرچ آتا ہے۔ ان لوگوں کو یہ 1.5 سے 2 لاکھ ان کا جمع کرنا اصل میں کئی مہینوں کی جد و جہد ہے یا بچت ہے۔ تو ان لوگوں کو، خوشحال لوگوں کو ایک مناسب جگہ دینا، اور متوسط طبقے کے لیے ایک اور سفید پوش طبقے کے لیے ایک سہولت دینا، یہ اس کا مقصد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ قائم ہو چکا ہے، اور صبح و شام اس میں فیملیز آ رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں اور ریلیف لے رہی ہیں۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں، باقی تو آپ نے بتایا کہ آپ ایک فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں باقی چیزوں کے لیے، لیکن جیسے بہت ہی زیادہ غریب طبقے کے لوگ ہیں تو ان کے لیے آپ کیا خاص کر رہے ہیں؟ ان کو آپ کھانا وغیرہ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں یا جسٹ جو آپ کی تمام لوازمات ہیں وہ دے رہے ہیں؟
ایک بیوہ ہے وہ اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کر سکتی، وہ اب مطمئن ہو جائے۔ ایک محنت کش باپ ہے وہ اپنی بیٹی کے کھانے کے لیے یا اپنی بیٹی کو کی رخصتی کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے وہ جوڑ رہا ہے، وہ ترستا ہے، جی وہ ادھر ادھر سے مانگتا ہے، وہ مطمئن ہو جائے۔ انشاءاللہ جامعہ مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے اس مسجد میرج ہال میں اس کو تمام وہ لوازمات ملیں گے جو ایک باوقار تقریب کے لیے ہوتے ہیں۔ کیٹرنگ کے سامان ہیں، بیٹھنے کے لیے چیئرز ہیں، کرسیاں ہیں، کچن ہے، یہاں پہ کراکری ہے، انٹرنس ہے، برائڈل روم ہے، مرد و خواتین کے الگ بیٹھنے کا انتظام ہے۔ اور اگر کوئی ہمارا کوئی ایسا بھائی یا بہن ہے جو اپنا کھانا نہیں پکا سکتے اپنے بیٹے کے لیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے نمازی قافلہ رحمت ہیں، اس بیٹی کو ہم خود کھانا پکا کے اس کے مہمانوں کی ضیافت کریں گے۔ میں قطعاً اس چیز کو اسلامی نہیں سمجھتا کہ جب بیٹی کا معاملہ ہو تو ہم مہمانوں کو کھانا ہی نہ کھلائیں۔ صحیح، کیا وہ روزہ رکھ کے یہاں سے جائیں گے؟ یہ بالکل غلط سوچ ہم ہے۔ ایک طرف اگر فضول خرچی ہے تو دوسری طرف یہ بھی غلط قسم کی پابندی ہے جو بعض مذہبی طبقہ پھیلاتا ہے۔ جب ایک مہمان یہاں پہ آئے گا، اس بیٹی کے گھر آئے گا، تو کیا اس کو وہ کہے گا ہم کھانا تمہیں نہیں دیں گے؟ یہ اسلام یہ تعلیمات نہیں دیتا۔ اسلام دیتا ہے اعتدال کی، میانہ روی کی تعلیمات دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ اپنی ان بیٹیوں اور بہنوں کو، ان یتیم بیٹیوں کو، ان لاچار بیٹیوں کو انشاءاللہ ہم خود کھانا کھلا کر ان کے مہمانوں کو، اپنی بیٹیوں کو رخصت کریں گے۔ اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو لیڈیز ہال ہے اور اس کے علاوہ اوور آل جتنے ہال ہے، یہاں پر کتنے لوگ جو ہیں، کتنے مہمان آ سکتے ہیں ایک شادی کے اندر؟ یہ آپ جس جگہ بیٹھے ہیں یہ ہمارے پاس تقریباً 70 افراد یہاں پہ ان کے لیے بندوبست ہے، اور یہ ہمارا چھوٹا ہال ہے۔ اس طرح اور اس سے بڑے ہمارے 2 ہال ہیں جس میں کل 300 افراد کے بیٹھنے کی، مرد و خواتین کے الگ الگ بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ صحیح۔ اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی ایسی فیملی ہے جو بہت دور دراز سے آ رہی ہے اور یہاں پر آ کر شادی کروائے گی، تو وہ کس طرح سے رہے گی، اس کے رہنے کا کیا ہوگا اور باقی؟ دیکھیے اگر کوئی دوسرے شہروں سے، جیسے راولپنڈی، اسلام آباد تو ایک ہی شہر ہے، یہاں کے مقامی لوگ یہاں پہ آئیں گے، وہی زیادہ تر شادی کریں گے۔ لیکن اگر کوئی ایسی فیملی ہے جو دور دراز سے آ رہی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ ان کا وہ کتنے لوگ ہیں اور ان کو کس قسم کی مدد کی ضرورت ہے، تو ان کے حالات کے مطابق انشاءاللہ ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا۔ صحیح۔ اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے اندر میرج شادی ہال قائم کرنے کے علاوہ بھی کوئی ایسا سیٹ اپ ہے جو آپ کر رہے ہیں مستحق لوگوں کے لیے؟ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو وہ اس مسجد کے اندر آ جائے، یہاں پہ مسجد کلینک موجود ہے، ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، اپنے علاج کروا لے۔ اگر اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں تو یہاں پہ مسجد فارمیسی موجود ہے، اس کو یہاں سے دوائی مل جائے گی۔ صحیح۔ اگر کوئی بھوک محسوس کر رہا ہے تو وہ مسجد کے سامنے دسترخوان روزانہ لگتا ہے، یہاں پہ آ جائے کھانا کھا لے۔ اور اگر وہ شام کے وقت آیا ہے تو مسجد کے دروازے پر ہی ایک فریج ہے، نکاح اس کو کھولے اور وہاں پہ کھانا موجود ہوگا، کھا لے۔ اگر کسی شخص نے اپنے بیٹے بیٹیوں کی، بہن بھائی کی شادی کروانی ہے اور اس کے پاس استطاعت نہیں ہے یا وہ سادگی سے کرنا چاہتا ہے، فضول خرچی نہیں کرنا چاہتا، تو اس مسجد رحمۃ اللہ عالمین میں آ جائے۔ اگر کوئی ایک شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہے اور اس کے گھر میں کوئی اچانک کوئی فرد بیمار ہو جاتا ہے تو وہ اپنے گھر سے بیٹھے بیٹھے ہمارے ڈاکٹرز کو ویڈیو کال کرے، یہاں پہ مسجد ٹیلی میڈیسن سینٹر ہے، تو وہ اپنے عزیز کا علاج گھر بیٹھے کروا لے، ہمارے ڈاکٹر سے دوائیاں حاصل کر لے۔ اگر کوئی تھکا ہوا ہے تو اس مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے اندر آ جائے، یہاں پہ ایک آرام کی جگہ مخصوص ہے، اعتکاف کی نیت کرے، آرام کرے، سوئے اور اپنا اجر بھی پائے۔ یہ ہے جامعہ مسجد رحمۃ اللہ عالمین، اور یہ بھی ابتدا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے معاشرے کے تنگ دست افراد کو، مساکین کو، غریبوں کو، بیواؤں کو، بہنوں بیٹیوں کو انشاءاللہ سنبھالنے کے لیے مسجد رحمۃ اللہ عالمین اس سے کہیں آگے جائے گی۔ صحیح۔ اچھا سر اینڈ میں یہ آپ سے کہوں گی کہ آپ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے مسجد رحمۃ اللہ عالمین کی طرف سے، اور باقی آپ اپنے اوپینین سے کیا کہیں گے؟ میں سب سے پہلے تو جو ہمارے ملک میں صاحب حیثیت افراد ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ شادی کے موقع پر جو فضول خرچی کا آپ نے یہ ایک کلچر بنا دیا ہے، اس پہ توبہ استغفار کریں، اس سے رجوع کریں۔ آپ بھی مساجد میں آئیں، یہاں پر سب لوازمات موجود ہیں باوقار تقریب کے، مسجد کے ساتھ مل کر اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو یہاں سے رخصت کریں۔ اور دوسرا جو ہمارا متوسط طبقہ ہے اور غریب سفید پوش طبقہ ہے، ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ اب بے فکر ہو جائیں۔ کسی باپ کی کتنی بیٹیاں ہیں، کسی بھائی کی کتنی بہنیں ہیں، وہ معاشرے کی ظالمانہ رسم و رواج پوری کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو قرضوں میں نہ لے کے جائے، وہ در در جا کے دھکے نہ کھائے، بلکہ ان کی بیٹیوں اور بہنوں کو انشاءاللہ ہم مل کر یہاں سے روانہ کریں گے۔ یہی برکت ہے، اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور پیروی بھی ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کے جو پیغام ہے میرا مسجد والوں کے نام پر، مسجدیں کھولیے، مسجدوں کے ذریعے بیواؤں کو سنبھالیے، اپنے غریبوں کو سنبھالیے۔ یہ ہم کیسا ملک ہے جو اتنا صدقہ خیرات کرتا ہے، لیکن ہم ایک ایسا نظام نہیں بنا سکے کہ
کہ ہماری ماؤں کو دھکے نہ ہوں، ہمارے باپ در در دھکے نہ کھائیں، اور ہماری بیٹیاں بیٹھے رہیں اور ان کے بال سفید ہوتے رہیں. یہ کیسا نظام ہے؟ آگے بڑھیے، امت کے لیے ایسا نظام بنائیے کہ ہمارے یتیم مطمئن ہو جائے، بیوہ کو سہارا مل جائے، بوڑھا باپ کے ہونٹ لرزتے نہ ہو، اور بھائی جھکی نگاہوں کے ساتھ مساجد میں آ کے بھیک نہ مانگے کہ میری بیٹی بیٹھی ہے، میں نے اس کو رخصت، میری بہن بیٹھی ہے، میں نے اس کو رخصت کرنا ہے. یہی ہمارا فرض ہے، یہی ہماری آخرت ہے. اور ممبر رسول پہ کھڑے ہونے والے، جہاں پہ اللہ نے ان کو شرف امامت عطا کیا ہے، وہیں پہ اس رعایا کو انہوں نے سنبھالنے کا بھی ان کو ذمہ داری عطا کی ہے. جی تو ناظرین، آج میں نے آپ کو مسجد رحمت للعالمین کا وزٹ کروایا، یا یوں کہہ سکتے ہیں مسجد رحمت للعالمین کے اندر قائم کیے جانے والے شادی ہال کا وزٹ کروایا. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی بہترین انیشیٹو ہے، اور پاکستان کی یہ واحد مسجد رحمت للعالمین شادی ہال ہے جو کہ واحد قائم کیا گیا. اور ایسے انیشیٹو پاکستان کے اندر ہونے چاہیے. وہ لوگ جو مانگ نہیں سکتے، وہ لوگ جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، جن کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھے بھی بال سفید کر لیتی ہیں، بیٹھی رہتی ہیں، ماں باپ ان کی ٹینشن سے 100,000 پریشانیوں میں، بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو وہ ان سب چیزوں سے بچ جائیں گے. اور وہ لوگ جو کہ اپنا دینا چاہتے ہیں، زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں یا کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو ان سے میری یہی گزارش ہے، ایک تو آپ اس طرح کا کوئی سیٹ اپ سٹارٹ کریں. اگر نہیں سٹارٹ کر سکتے تو آپ لوگ یہاں پر مسجد رحمت للعالمین میں اپنا کنٹریبیوٹ کریں، تاکہ بہت سارے ایسے بہن بیٹیاں جو اس ٹائم شادی کی اس رحمت سے محروم ہیں، تو وہ اس شادی کی رحمت سے بہترین طریقے سے ان کی شادی ہو سکے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. ہمارے تمام سوشل میڈیا ہینڈلز کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، تاکہ تمام لیٹسٹ اپڈیٹ اور جو بھی اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر چیزیں چل رہی ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں.